الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس طرح کے دوست احباب کو معلوم ہے کہ عشرۂ مغفرت کا آج پہلا روزہ ہے۔ آج کا ہماری گفتگو کا عنوان توبہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیجیے۔ تو دعا کرتا ہوں رب لم یزل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو توبہ کرو اور سچی توبہ۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، انسانوں کو دکھلانے کے لیے توبہ نہ کریں کہ لوگ مجھے جو ہیں وہ نیک کہیں گے، لوگ میری پاکی کی قسمیں اٹھائیں گے۔ جب بھی رب کی بارگاہ میں جھکو تو منشور اور مقصود یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو رضا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اور جب بھی انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اپنے رب کے حضور اپنی جبین کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کیجیے۔ اب رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، عمر 16 سال ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے لیے جب بھی کبھی بھیجتے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو بھیج دیتے، اور حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کام کہا کرتے تھے۔ اب ایک دن ہوا یوں کہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو کریم آقا نے کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کام سے واپسی آ رہے تھے تو آپ کی نظر ایک غیر محرم عورت پہ پڑی۔ اب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جن کی عمر 16 سال ہے، اب دل کے اندر اس عورت کو دیکھ کر کوئی خیال آیا۔ اب ضمیر نے جھنجھوڑا، کہا ثعلبہ خود کو مصطفیٰ کا عاشق کہتا ہے، لوگ تجھے خادم مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کا جو ہے وہ راز نہ رکھا، اپنے محبوب کی بات پہ عمل نہ کیا، اپنے محبوب کی بات کو چھوڑ دیا کہ کریم آقا نے فرمایا کہ غیر محرم کی طرف نہ جانا۔ حالانکہ پہلی نظر شریعت میں معاف ہے، لیکن آج ہماری نظریں کتنے گناہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن پہ کہ وہ کریم آقا کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ وہ کہتے ہیں میں کس منہ سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ اب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا اے صحابہ ثعلبہ نہیں آئے؟ صحابہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب ایک ہفتہ گزر گیا، حضرت ثعلبہ نہ ملے، دوسرا ہفتہ آیا، تیسرا ہفتہ آیا، الغرض 40 دن ہو گئے۔ اب کریم آقا نے فرمایا عمر سلمان کو ساتھ لو اور میرے ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کو ساتھ لیا، حضرت ثعلبہ کی تلاش میں نکلے۔ اب ایک جگہ پہ چرواہا نظر آیا، فاروق اعظم اس چرواہے سے پوچھتے ہیں تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں ثعلبہ کو تو نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک جوان ہے جو بہت گڑ گڑا کے روتا ہے، اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پہاڑی کی اوٹ میں ہے۔ اب فاروق اعظم وہاں پہنچے تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن آپ عرض کرنے لگے کہ اے فاروق اعظم یہ تو بتائیے کیا رب نے میرے متعلق کوئی فیصلہ تو نازل نہیں فرما دیا؟ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کریم آقا نے آپ کو یاد کیا ہے، بولو ہے۔ تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں لے مجھے جاؤ، لیکن میری ایک گزارش ہے، مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں تب لے کے جانا جب کریم آقا نماز پڑھا رہے۔ یعنی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز محبت دیکھنا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار مراد مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا مغرب کی نماز کا وقت تھا جب حضرت ثعلبہ کو لایا گیا، کریم آقا نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ مصلی پر محبوب جلوگر اور پیچھے اقتداء میں سارے صحابہ،
اور نماز پڑھانے والی ذات مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ رب کا قرآن پڑھ رہے ہوں تو منظر کیسا ہوگا؟ فرمایا محبوب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب محبوب نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ فرمایا اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ مہد سالبہ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے گئے صحابہ۔ فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، فرمایا سالبہ نہیں آئے؟ تو بتلایا کہ یا رسول اللہ وہ اس طرح معاملہ ہوا گھر کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، حضرت سالبہ کے گھر پہنچے۔ اب راوی لکھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سالبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ حضرت سالبہ اپنا سر اٹھانا چاہا، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا سر اس قابل نہیں ہے آپ کی گود میں آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محبت دیکھنا، ایک نظر پڑی ہے، ایک نظر عورت پہ، لیکن ندامت دیکھنا حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا رب نے مجھے معاف کر دیا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سالبہ رب نے معاف کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ فرمایا ہاں سالبہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ ابھی لکھتے ہیں حضرت سالبہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سالبہ کے جنازے میں قدم جو ہے وہ اپنے پاؤں کو پنجوں کے بل رکھ کے چلتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا رب نے 70,000 فرشتے سالبہ کے جنازے میں اتارے ہیں۔ سالبہ نے اتنی پکی توبہ کی ہے، اور توبہ انہوں نے صرف دنیا داروں کو دکھانے کے لیے نہیں کی تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے کی تھی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، آج ہمارے اندر کمی یہی ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے، رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں پھر بھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت فضیل بن عیاض ایک بزرگ گزرے ہیں۔ فرمایا میں ڈاکو تھا، ڈاکو بھی نہیں ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ تو کہا میں مال لوٹتا تھا، لوگ چلاتے تھے، میں ان کے مال کو چھین لیا کرتا تھا۔ کہا جب ہمارے گروہ کو لوگ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارا مال تو سارے کا سارا گیا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت فضیل کہتے ہیں ایک دن میں نے ایک قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو سنا، وہ پڑھ رہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو کہا میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا رب میرے معاف کر دے گا گناہ سارے کے سارے؟ کہا ہاں رب کی بارگاہ میں پلٹ کے تو آؤ، ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب کہا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، میں نے جس کا مال لوٹا تھا میں نے واپس کر دیا، تو میرے پاس سے مال ختم ہو گیا۔ ایک یہودی کا مال میں نے لوٹا تھا، میں اس یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یار معاف نہیں کر دیتا؟ اس نے کہا نہیں، میرے ہاں نوکری کر پھر تجھے معاف کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج انسان شریف ہونا تو لوگ سمجھتے ہیں شرافت نہیں اس کی کمزوری ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کہہ سکتے تھے نہیں معاف کرنا تو نہ کر، لیکن نہیں، کیونکہ توبہ رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کی تھی۔ تو اب کہا کچھ دن گزرے نا تو وہ یہودی کہنے لگا وہ کنکروں کی تھیلی ہے وہ لے کے آؤ میرے پاس۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں لے کے آیا تو اس نے جب کھولی نا تو اس کے اندر سے سونا نکلا۔ تو میں نے کہا تم نے تو یہ کہا تھا اس کے اندر کنکر ہے۔ تو کہا ہاں میں تورات پڑھتا ہوں، میں بڑی تورات پڑھتا ہوں، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد جب سچی توبہ کریں گے، سچی توبہ، فرمایا وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے، کنکروں کو ہاتھ لگائیں گے، رب سونا بنا دے گا۔ تو مجھے پتہ چل گیا تو آیا بھی سچی غرض سے تھا، تو نے توبہ بھی کیا، رب نے تیری توبہ کو قبول بھی کر لیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب بھی انسان ہیں ہم، خطا ہو جاتی ہے، جب خطا ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، اپنی جبی کو جھکائیے اور اپنے رب کے حضور عرض کیجئے مولا ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تو غفور الرحیم ہے نا، ہمیں بخش دے۔ تو آج انسان انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا تھا نا الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے ذرا کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی نہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تنہائی کے لمحات ہونا تو ہم اپنے رب کے حضور اپنی جبی کو جھکا دیں، تو اپنے رب سے مانگیے، رب سے مانگیے، دعا کرتے ہیں رب لم یزل ہمیں اس ماہ مقدس کے توسل سے جتنی زندگی ہے اس زندگی کے ہر لمحے کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمان بے حال ہے، کیوں؟ ہم اغیار کی طرف دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا نا، مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔